ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیجیے گا کیونکہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا بحران ٹل گیا ہے اور اندر کی باتیں ساری عیانی کی جا سکتی، تو یہ جب پارلیمانی معاملات ٹل جاتے ہیں، بحران ٹل جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر سے یہ آوازیں آتی ہیں، تو کیا کون سا کردار سامنے آتا ہے آپ کے حساب سے جو یہ بحران ٹال سکے؟ دیکھیں سیاستدان خود سے تو کوئی بحران نہیں ٹال سکے. ہمارے سامنے صرف ایک اچھی اگزامپل موجود ہے کہ جس وقت سیاستدانوں نے یہ سبق سیکھا کہ اگر وہ آپس میں جو اپنی سیاسی مخالفت ہے اس کو اگر سیاسی دشمنی میں تبدیل کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اور اس سے سبق سیکھتے ہوئے شہید بی بی نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، میاں نواز شریف صاحب اور دیگر جماعتیں بھی اس میں شامل تھیں، تو وہ ایک اچھی اس ملک کے اندر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا. لیکن اس کے بعد سے انفارچونیٹلی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسی کا ایک پریڈومننٹ رول رہا ہے ہماری سیاست کے اندر. وہ ایک ایسا ایلیفنٹ آف دا روم ہے کہ جس کو ہم سارے تمام پولیٹیکل پلیئرز مل کے ابھی تک ایڈریس نہیں کر سکے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایک طرف چل رہا تھا، بڑی خاطر خواہ ایک موومنٹ چل رہی تھی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ 12 منٹ کے اندر چیف عوامی سٹاف کو ایکسٹینشن دینے کا قانون بھی پاس ہو گیا. تو یہ ایک ایسی ہماری سیاست کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جس کا ذکر لوگ کام کرتے ہیں لیکن ان کی جو انوالومنٹ ہے سیاست کے اندر اس کے سبھی تقریباً قائل ہیں. یہی رانا ثناء اللہ صاحب آج سے 2 ہفتے پہلے بیان دے رہے تھے کہ یا تو عمران خان ہوں گے یا ہم ہوں گے، اور آج اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بحران ٹل گیا تو یہ خوش آئند بات ہے، اللہ کرے کہ بحران ٹلے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہمیں انفارچونیٹلی جو ہماری سیاسی جماعتیں جس چیز کو نہیں ایڈریس کر پا رہی وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس پرنسپل کانٹرڈکشن کو کہ کیا یہ ملک بطور سیکیورٹی سٹیٹ چلے گا یا ایک نارمل فنکشننگ ڈیموکریسی ہوگی، اس کو سیاستدان اور سیاسی جماعتیں نہیں طے کر پا رہے. ہر کسی کی خواہش یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ دے اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے وہ اپنے سیاسی حریف کا رگڑا نکالے اور اس کے اوپر ایک فوقیت حاصل کرے. اس کے علاوہ ہماری جس کو آپ پاور پالیٹکس کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری سیاست فی الحال ہے نہیں. وہ ہم تو صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ سیاستدان اس سوچ سے باہر نکلیں گے، اور 75 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں، اب مزید پاکستان کا اس طرح چلنا مشکل ہے، اور اگر ہم نے اس کو آگے چلانا ہے، ایک بہتر ملک کے طور پر چلانا ہے جہاں پہ پوری ریجن ہمیں نظر آ رہا ہے ترقی کر رہی ہے، تو ہمیں پھر ماضی کی ان جو پریسیڈنٹس ہم نے سیٹ کیے ان سے جان چھڑانی ہوگی. ہمیں سیکیورٹی اسٹیٹ مینٹالٹی سے باہر نکلنا پڑے گا، اور تو یہ ساری چیزیں آئی ہوپ کہ ہو سکے. کھوکھر صاحب لیکن باہر نکلنے کے لیے ضروری ہے نا کہ یہ چاہت ہو کسی کے دل میں کہ وہ آپ کی طرح سوچے اور ایک ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف بڑھے آگے سے، اور اس کے بعد یہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اکنامکلی فنکشننگ ڈیموکریسی ہو. لیکن یہ تمام چیزیں تو تب ہوں گی جب لوگوں کی سوچ بدلے گی، اور لوگوں کی سوچ تب تبدیل ہوگی جب چہرے تبدیل ہوں گے، اور جب چہرے تبدیل ہوئے تو عمران خان صاحب آ گئے. اب آپ ایک ری امیجننگ پاکستان کا فورم آپ کے پاس ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو باضابطہ طور پر پالیٹکس کے اندر آ کے اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا، یا باہر سے امیجن ہی کریں گے؟ جی، ہم نے شروعات کی بلوچستان سے، پھر پشاور، اور پھر اس کے بعد کراچی، اور اب ہم رمضان کے بعد لاہور میں اپنا ایک سیمینار کریں گے، پھر اسلام آباد. اور اب بہت سے دوستوں کا یہ خیال ہے اور یہ سوچ زور پکڑتی جا رہی ہے کہ ہمیں ایک کوئی کانکریٹ سٹیپ اٹھانا چاہیے، اور پھر اس میں اس کو ایک سیاسی جو دوست متفق ہو اور شاید ایک سیاسی پارٹی بنانے کی جانب بھی ہم چلیں. لیکن ابھی یہ صرف سوچ ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے، پولیٹیکل ایونٹس کیا ہوتے ہیں. لیکن بہر طور اس ملک میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گنجائش ضرور موجود ہے. اس وقت 66% پاکستان نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ان کی ایک جو بہت بڑی تعداد ہمیں نظر آتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، جو وہ بلا شبہ کچھ اس میں ہوں گے جو ان کی شخصیت سے متاثر ہے یا ان کی سیاست سے متاثر ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ان کے ساتھ موجود ہے کہ جن کے سامنے کوئی کریڈیبل آپشن موجود نہیں. تو جس دن ان لوگوں کے سامنے کوئی کریڈیبل آپشن آئے تو کبھی امکان ہے کہ وہ لوگ اس آپشن کی طرف رجوع کریں. ریسنٹلی ایک سروے سامنے آیا ہے اور اس میں یہ بات لوگوں نے محسوس کی ہے، اس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 53% پاکستانی اس چیز کے اوپر سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کریڈیبل آپشن ان کے سامنے موجود ہو تو وہ اپنی پرانی سیاسی جماعتیں چھوڑ کر اس جانے پڑے. بنیادی طور پہ تو سنا معاشرے کے اندر فرسٹریشن ہے، کیونکہ لوگوں کے مسائل کے اندر کمی تو کہیں سے واقع نہیں ہو رہی. لوگ
ہاں لیکن مسائل کا اندازہ لگا لینا یا مسائل کو بیان کرنا اور مسائل کے لیے واقعی عملی طور پر موجود ہونا، اس میں فرق ہوتا ہے نا. اب انفارچونیٹلی جو ہماری پارلیمنٹ ہے ہم تو انہیں سے امید کر سکتے ہیں. آپ ری امیجن تو کر سکتے ہیں لیکن ری بلڈ تو ہمیں ان پارلیمنٹیرین سے کرانا پڑے گا جو آپ کہہ رہے ہیں ان کی پرائیورٹیز ہی الگ ہے. یہ فرما دیجیے گا کہ آج آپ کا نام بھی لیا گیا، لطیف کھوسہ صاحب کا بھی نام لیا گیا کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو تو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. اس پہ ہم نہیں جاتے پرسنل اٹیکس پہ، لیکن یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب بھی ایک کوئی گروپ بنا رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں دراڑیں ڈیپن ہو رہی ہیں سر. دیکھیں پیپلز پارٹی میں سنا بہت عرصہ رہا، مجھے انہوں نے بہت عزت دی. ٹھیک ہے اختلافات ہوئے، اس کے بعد میں نے اپنا راستہ چنا، بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ استعفیٰ دیں اور اپنا راستہ الگ کریں. پیغام تو یہی تھا. میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نیا چہرہ تھے، اور ان کے لیے ایک بڑا اچھی اپرچونٹی موجود تھی کہ وہ اس ملک کے نوجوانوں کے لیڈر بنتے، اور ان کے اندر اس کی تمام صلاحیت بھی موجود ہے. آپ ایک لبرل ہیں اور آپ ایک ڈیموکریٹ ہیں. میں یہ سوال آپ سے بڑا شارٹ کروں گی، سوری وقت کی کمی، آئی ہیٹ ٹو انٹرجیکٹ یو، بٹ مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ؟ پارلیمنٹ سپریم ہے.